افقہ الفقہا قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ شاہ اختر رضا خان مد ظلہ العالی، جن کو ہم نے آپ نے نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر کا رئیس، جو سب سے بڑے پوسٹ پر وہاں فائز ہے، اس نے مجمع عام میں حضرت تاج الشریعہ کو فخر ازہر فرمایا۔ واہ، فخر ازہر آج تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے اس پر اگر ازہر فخر کر سکتا ہے تو وہ صرف اختر رضا کی ذات گرامی ہے، سبحان اللہ، سبحان حضرت تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے۔ نعرہ تکبیر، کرے گا نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، خاندان اعلی حضرت۔ ارے بیٹھے رہو، کاہے کھڑے ہو رہے ہو؟ بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھیے۔ ان حضرت حضور وہ بچپنے والا سنا دیجیے، تسبیح لے کے گھومتے حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے، وہ سنا دیا جائے حضور، بڑا کرم ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں حضرت کے والد کا ایک واقعہ سنانے جا رہا تھا، حضور وہ بھی سنا دیا جائے، قاری صاحب نے پہلے وہی سنا دیا جائے حضور، اچھی بچپنا بات۔ حضور تاج الشریعہ کا۔ آپ لوگوں نے تو کبھی کبھی حضرت کو دیکھا ہے اور فیض حاصل کیا ہے، لیکن اس فقیر پرتقصیر نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ جب یہ 6-7 سال کے تھے اس وقت سے لے کر آج تک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ آدمی کی زندگی ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کرامت 7 سال کی عمر میں ان کے اندر دیکھنے میں آئی وہ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس میں تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی۔ جب یہ 7-8 سال کے تھے، میں حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں جو 3 دروازے والا بیٹھک ہے اس میں حضرت بیٹھتے تھے 2 زانو، ہمیشہ ہر وقت ایک ہاتھ پر کاغذ دوسرے ہاتھ میں قلم، اور ایسے لکھتے تھے، نیچے کچھ نہیں، نہ دفتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ہتھیلی پر رکھ کر کے آپ لکھا کرتے تھے، چاہے وہ کسی مسئلے کا جواب ہو یا کسی کی تعویذ ہو، ایسے آپ لکھتے تھے۔ اس درمیان میں اگر کسی وقت حضرت اظہری میاں قبلہ، اس وقت آپ اسکول میں زیر درس تھے، 7-8 سال کی عمر میں، ابھی منظر اسلام میں نہیں آئے تھے، منظر اسلام میں آئے جب 8-9-10 سال کی عمر ہو گئی، بلکہ 11-12 سال کی عمر ہو گئی، تب آپ منظر اسلام میں آئے، اور منظر اسلام میں حضرت بحر العلوم مولانا سید افضل حسین صاحب جو میرے بھی استاذ تھے وہ حضرت کے بھی استاذ ہوئے، اور ان کے ساتھ جو شفقت و رحمت ان کی ہوئی، ہم نے نہ ان سے پہلے والے شاگردوں پر دیکھا اور نہ ان کے بعد والے شاگردوں پر دیکھا، ایسی شفقت فرماتے تھے۔ تو جب یہ حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں آتے تھے، دروازے میں آتے تھے، تو حضرت کی تسبیح کو اٹھا لیتے، تسبیح کو اٹھاتے اور اس کو لے کر کے گھومتے تھے، پڑھ رہے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں سے آ رہے ہیں، اور حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کر رہے ہو حضور؟ آپ تو خالی تعویذ لکھتے رہتے ہیں، لیکن میں تو درود پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، میں درود پڑھتا ہوں۔ نعرہ رسالت، تقوی تاج الشریعہ۔ اللہ، یعنی اس عمر میں بھی یہ خیال ہے کہ میں اپنے نانا جان کی خدمت میں ہوں اور ان کے سامنے میں درود پاک کا ورد کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ان کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جب یہ ازہر شریف میں تھے، جامع ازہر میں تھے، اس وقت ان کے والد گرامی ہمارے استاذ پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج شاہ محمد ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں
مفسر اعظم ہند شیخ الحدیث جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی، یہ ان کے والد گرامی تھے۔ جب یہ جامع ازہر میں تھے تو ان کے والد اکثر فرماتے تھے، اس بات کو بھی گوشے ہوٹ سے سنیے، اکثر فرماتے تھے میرا اختر ابھی جامع ازہر میں ہے، ان قریب وہ سنیت کے آسمان پر طلوع فرمائے گا، طلوع کرے گا، اور جب وہ طلوع کرے گا تو اپنے قریب آئیں گے اور دشمن دور بھاگیں گے، واہ اپنے واہ۔ قریب آئیں گے اور شیطان دور بھاگیں گے۔ یہ ان کی پیشن گوئی تھی، یہ ان کا فرمانا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا ان کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہ بات جو انہوں نے فرمائی تھی آج واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دل میں سنیت ہے، جس کے دل میں بریلویت ہے، جس کے دل میں اعلی حضرت کی محبت ہے، جس کے دل میں مفتی اعظم کی محبت ہے، جس کے دل میں حجت الاسلام کی محبت ہے، وہ ان کے قریب ہو رہے ہیں، اور جس کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ دور ہو رہے ہیں۔ جو ان کے والد نے فرمایا تھا وہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص ان سے محبت کرے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، ایسی چادر ان کے سر پر ہے، ایسا